اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ جو ہے کتاب صرف میر میں ہے، اور ہماری بحث کل کی جو بحث تھی وہ فعل ماضی کے متعلق تھی کہ فعل ماضی کے 14 صیغے جو تھے ان میں بھی ہم نے مباحثہ کیا کہ نصرا میں الف علامت تثنیہ ہے، ضمیر فاعل ہے، نصرو میں واو، یعنی وہ سارے صیغے جو تھے ان میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کون سی چیز کس چیز کی علامت ہے، اس کا فاعل کون ہے، فاعل مستتر ہے، کس جگہ پر مستتر ہے، کس جگہ پر ظاہر ہے، یہ سارا مباحثہ ہم کر چکے ہیں۔ فعل مضارع کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے وہ بھی پڑھ چکے۔ فعل مضارع جو ہے وہ حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے، کون سا قرینہ ہے جو حال پر دلالت کرے، ہم نے کہا تھا لام کو لگائیں تو فعل مضارع حال پر دلالت کرے گا، اگر سین یا صوفہ ہو تو وہ فعل مضارع استقبال پر دلالت کرے گا۔ آج جو ہے یہ پہلی فصل جو ہم مباحثہ کر رہے ہیں، پہلی فصل میں فقط یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر علامت فعل مضارع کون سی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور علامت غائب کون سی چیز ہے، اور فعل مضارع میں کون سی چیز فاعل کی ضمیر ہے۔ یہ بھی بالکل آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ ینصرو فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہیں پہلے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں۔ ینصرو ینصران ینصرون، تنصرو تنصران ینصرنا، تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرنا، انصرو ننصرو۔ یہ 14 صیغے ہیں ہمارے پاس فعل مضارع کے۔ ترتیب آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ 6 غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے ہیں، 2 متکلم کے ہیں۔ ینصرو میں کہتے ہیں اس کی ضمیر فاعل کون سی ہوگی، یہ انشاءاللہ آگے دیکھا ہوگا۔ ینصرو میں کہتے ہیں جس طرح ناصرہ میں پیچھے فعل ماضی میں کہا، ینصرو کی ضمیر فاعل کبھی چھپی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی، یہ میں بتا دوں کہ کبھی چھپی ہوتی ہے اور کبھی اس کی ضمیر ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ینصرو میں یا جو ہے ینصرو، ٹھیک ہے، ناصرہ سے بنائے، یا جو ہے یہ علامت غائب ہے، علامت غائب، اور فعل حرف مضارع ہے، حرف استقبال ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرف مضارع ہے۔ ینصرو ینصران، ینصران میں بھی یا جو ہے ینصران، یضربان، یعلمان، یمنعان، یعنی سارے 6 کے 6 آپ لے لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں، ینصران یا یضربان میں جو یا ہے، یہ یا بھی وہی ہے، علامت استقبال ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الف جو ہے ینصران یا یضربان میں، یہ الف تثنیہ مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ ینصران میں الف جو ہے یہ علامت یا جو حرف استقبال ہو گئی، ٹھیک ہے، اور الف جو ہے یہ الف ہمارے پاس تثنیہ مذکر کی ضمیر بھی ہے، علامت بھی ہے، اور فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ ینصران اور یمنعان، یعلمان، یضربان میں جو نون ہے یہ نون عوض رفع ہے۔ کون سا؟ شرح مسئلہ اگر آپ نے پڑھی ہے، مباحثے جو ہم نے کیے تھے شرح مسئلہ میں یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ ینصرو یا یضربو، یہ با کے اوپر جو ضمہ ہے، ینصران یا یضربان میں وہ ضمہ کہاں جائے گا؟ فعل مضارع مضموم ہے، فعل مضارع کے اوپر ضمہ ہے، تو یہ ضمہ کہاں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ینصران یا یضربان بنایا ہے تو یہ الف جو آخر میں لے آئے ہیں، یہ الف علامت تثنیہ بھی ہے، فاعل کی ضمیر بھی ہے، یعنی اس کے لیے فعل کے لیے فاعل بھی ہے، تو وہ جو ضمہ تھا ہمارے پاس ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ فعل مضارع بابا مضموم ہے، علامت ضمہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، علامت رفع جو ہے وہ ضمہ موجود ہے، یضربو اور یمنعو ینصرو آخر کے اوپر، تو اب ہمارے لیے علامت ضمہ جو تھی وہ نون ہے۔ کون سی؟ ینصران یضربان کے اینڈ میں جو نون ہے، یہ نون اس علامت رفع کے بدلے میں ہے، یہ عوض رفع ہے جو واحد میں تھا۔ ینصرون یضربون، ینصرون اور یضربون بھی یہی ہے، یا جو ہے یہ علامت غائب ہے، حرف استقبال ہے، واو جو ہے یہ علامت جمع بھی ہے، ضمیر فاعل بھی ہے، اور ینصرون یضربون میں جو نون ہے یہ نون کون سی ہے؟ وہ جو ضمہ تھا واحد میں، یہ اس کے عوض ہے۔ اور آگے یہ قاعدہ کو لے آ جائے گا
کہ جہاں ہم کہیں گے کہ فعل مضارع کیا ہو جاتا ہے، مجزوم ہو جاتا ہے، جازم ہو جاتی ہے، تو علامت جازم میں کیا ہوگی، تثنیہ میں یا جمع میں؟ علامت جازم یہ ہوگی کہ یہ جو نون عوض رفع ہے یہ گر جائے گی۔ اب یہ کہتے ہیں تنصرو تضربو، ینصرو ینصران ینصرون، تنصرو یا تضربو، تو یضربو یضربان یضربون، تضربو ینصرو اور تنصرو تضربو میں تنصران تضربان، یہ دونوں صیغوں کو اکٹھا ذکر کر دیا ہے۔ تنصرو اور تضربو، تنصرو تنصران تضربو تضربان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ یا جو ہے یا تا جو ہے تنصر اور تضربو، تنصران اور تضربان، ان دونوں صیغوں میں کیا ہے، یہ علامت غائبہ مؤنث ہے، اور الف جو ہے تنصران اور تضربان میں یعنی تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے میں جو تا ہے، یہ یا تنصرو واحد مؤنث کے صیغے میں تا جو ہے دونوں صیغوں میں تنصر اور تنصران میں، تضرب اور تضربان میں تا یہ علامت غائبہ مؤنث ہے، اور تنصران اور تضربان میں جو الف ہے یہ علامت تثنیہ بھی ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ ینصرنا یا یضربنا، ینصرنا اور یضربنا جو صیغہ ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یا جو ہے یہ علامت غائب اور حرف استقبال ہے، نون جو ہے یہ علامت جمع مؤنث بھی ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ یہ 6 صیغے ہو گئے غائب کے، فعل مضارع غائب کے 6 صیغے۔ اگلے کون سے 6؟ مخاطب کے، تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرنا، تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا، یہ 6 صیغے۔ اب کہتے ہیں کہ تنصرو و تضربو میں تا جو ہے یہ علامت خطاب اور واحد کی حرف استقبال ہے، اور انت اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے، اور اس کا مستتر ہونا بھی دائماً ہے یعنی واجب ہے، اور وہ انت جو ہے فعل کے لیے فاعل ہے۔ تنصران تضربان یہ جو ہے تا وہی علامت خطاب ہے، حرف استقبال ہے، اور الف علامت تثنیہ مذکر ہے دونوں میں، اور فاعل کی ضمیر ہے۔ تنصرون تا حرف استقبال ہے، علامت خطاب ہے، اور واو جو ہے یہ کیا ہے، علامت جمع مذکر بھی ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ تنصرین یا تضربین میں تا وہی حرف استقبال ہے، اور یا جو ہے اس کے اندر جو یہ ہے یا تنصرین میں یا جو ہے یہ تضربین با کے بعد جو یا ہے یہی یا جو ہے یہ علامہ یہ فاعل ضمیر مؤنث بھی ہے اور فعل کے لیے فاعل بھی ہے۔ پھر تنصران یا تضربان میں وہی ہے تا حرف استقبال ہے، الف جو ہے یہ کیا ہے، علامت تثنیہ اور فاعل کی ضمیر ہے، نون جو ہے یہ عوض رفع ہے جو واحد میں تھا۔ تنصرنا یا تضربنا میں تا حرف استقبال ہے، علامت خطاب بھی ہے، نون جو ہے تنصرنا یا تضربنا میں یہ علامت جمع مؤنث مخاطب بھی ہے اور یہ فعل کے لیے فاعل بھی ہے۔ انصرو ننصرو، انصر میں حمزہ جو ہے یہ حمزہ انصر میں یہ علامت متکلم واحد ہے، انا ضمیر اس کے اندر مستتر ہے جس کا مستتر ہونا بھی دائماً ہے یعنی واجب ہے، اور وہ یہ ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہے انا وہ اس فعل کے لیے فاعل ہے۔ ننصر میں بھی یہی ہے، ننصر میں جو نون ہے یہ علامت متکلم مع الغیر ہے، اور یہ کیا ہے، نحن اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے جس کا چھپا ہونا واجب ہے، دائمی ہے، اور دائمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، اور وہ فعل کے لیے یعنی اس فعل کے لیے فاعل ہے۔ ینصرو اور تنصرو میں کبھی کبھی اس کا فاعل ظاہر ہوتا ہے، جس طرح ینصر زیدن تنصر ہندن، اور کبھی کبھی وہ ضمیر ہوتا ہے اور وہ مستتر ہے، جس طرح زیدن ینصرو ہندن تنصرو۔ یہ پہلی فاصلہ ہے، آج کے مباحثے کی تطبیق کرتے ہیں، خلاصہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ کہتے ہیں یا در ینصرو و یضربو، یا جو ینصرو اور یضربو میں یا ہے علامت غائبت و حرف استقبال، یہ غائب کی علامت ہے یا جو ہے، اور یہ حرف استقبال ہے، یعنی یاد ہوگا میں نے کیا کہا تھا، حرف مضارع جو ہیں کتنے ہیں، 4 ہیں، ان 4 میں سے بتا رہے ہیں کہ یہ یا جو ہے یہ کیا ہے، حرف مضارع ہے، حرف استقبال ہے۔ وَأَلِفْ دَرْ يَنْصُرَانِ وَتَنْجَدْرِبَانِ، ینصران اور یضربان میں جو الف ہے یہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ الف یا علامت، یا کو اپنی جگہ پر رکھیں، یا کیا ہے، علامت استقبال ہے،
اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ الف در ینصران و یضربان علامت تثنیہ مذکر، یہ الف جو ہے یہ علامت تثنیہ مذکر ہے، وہ ضمیر فاعل است اور فاعل کی ضمیر ہے. اب ینصران یا یضربان میں جو نون ہے وہ کون سی ہے؟ وہ نون عوض رفع است، اور یہ نون جو ہے یہ عوض رفع ہے. کون سا عوض رفع؟ یعنی ہم نے کہا تھا فعل مضارع مرفوع ہے، یضربو ینصرو فعل مضارع مرفوع، علامت رفع کیا ہے؟ با کے اوپر جو ضمہ ہے یہ علامت رفع ہے. کہتے ہیں وہ نون عوض رفع است، یہ نون جو ینصران یا یضربان میں نون ہے یہ اس رفع کے بدلے میں ہے کہ در واحد بودے، جو واحد میں تھا، یعنی با کے اوپر جو ضمہ تھا. اب ینصران یا یضربان میں با کے اوپر ضمہ نہیں رہا، یہ جو فتحی الف کی مناسبت ہے. اصل میں جو یہ ضمہ تھا اس ضمے کے بدلے میں کون سی چیز آئی ہے؟ نون آئی ہے. وَيَا دَرْ يَنْصُرُونَ وَيَضْرِبُونَ، اور ینصرون اور یضربون میں یا جو ہے کیا ہے؟ ہم چنان علامت غیبت و حرف استقبال است. یہ یا تا یا الف یا نون، یہ فعل مضارع میں جہاں پر بھی استعمال ہوئے ہم ان کو کیا کہیں گے کہ یہ چار حرف جو ہیں یہ علامت غیب اور حرف استقبال ہیں. بس یا علامت غیب ہیں، یا اور تا جس طرح یہاں پر ہے ان میں تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا، ان جگہ 6 سیغوں میں یہاں وہ جو تا ہے وہ علامت خطاب اور حرف استقبال ہے. اضربوں میں حمزہ جو ہے یہ علامت واحد متکلم ہے، اور نضرب نون جو ہے یہ علامت جمع متکلم مال غیر ہے. اب کہتے ہیں کہ واو علامت ینصرون اور تنصرون میں کیا ہے؟ واو علامت جمع مذکر و فاعل فعل است. ینصرون یا یضربون میں واو جو ہے یہ علامت جمع مذکر بھی ہے اور فاعل فعل ہے، یعنی فعل کے لیے فاعل بھی ہے. اور نون کیا ہے؟ ینصرون واو تو ہو گئی، پھر نون کون سی ہے؟ کہتے ہیں وہ نون عوض رفع است کے در واحد بود ہے، اور یہ نون جو ہے یہ اس رفع کے بدلے میں ہے جو واحد میں تھا، ینصرو میں یضربو میں با کے اوپر جو ضمہ تھا. وَإِن ضمہ برائے مناسبت واو است، اور یہ ضمہ جو ہے یہ واو کی مناسبت کی وجہ سے ہے. ینصرو اصل میں تھا، تنصرو تھا، یضربو تھا، واو کی مناسبت کی وجہ سے ضمہ استعمال کیا. وَتَا در تنصر و تضربو، تنصرو واحد مؤنث غائب کا صیغہ، و تضربو واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تنصران و تضربان تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے جو ہیں یہ دو. کہتے ہیں کہ ان کے اندر تا جو ہے علامت غائب مؤنث است، یہ تا علامت غائب مؤنث ہے. و الف علامت تثنیہ، اور الف علامت تثنیہ تنصران میں اور تضربان میں. اچھا، وہ ہم ضمیر فاعل، اور یہ الف جو ہے جہاں علامت تثنیہ ہے وہاں پر فاعل کی ضمیر بھی ہے. و نون یہ تنصران یا تضربان میں جو نون ہے وہ نون عوض رفع است، یہ عوض رفع ہے کہ در واحد بود ہے، جو کہ نون و رفع جو تھا وہ واحد میں تھا. و یا در ینصرنا و یضربنا، وہ کہتے ہیں ینصرنا اور یضربنا میں جو یا ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ علامت غائبت و حرف استقبال است. یہ ینصرنا اور یضربنا میں جو یا ہے یہ علامت غائب ہے، حرف استقبال ہے. و نون علامت جمع مؤنث، ینصرنا اور یضربنا میں جو نون ہے یہ علامت جمع ہے، مؤنث ہے اور فاعل کی ضمیر ہے. و تا در تنصرو و تضربو، وہ کہتے ہیں تنصرو اور تضربو، یعنی اب یہ جو سیغے ہیں تنصرو یا تضربو یہ ہمارے پاس 6 سیغے جو مخاطب کے ہیں وہ ہو رہے. کہتے ہیں و تا در تنصرو و تضربو علامت خطاب، یہ تنصرو یا تضربو میں جو تا ہے یہ علامت، پہلے جو یا تھی وہ جس طرح کہہ رہے تھے علامت غائب ہے، تو یہ تا جو ہے یہ علامت خطاب ہے. وہ حرف استقبال است، اور یہ کیا ہے؟ حرف استقبال ہے. وَأَنْتَ دَرْوَ مستتر است دائماً، اور تنصرو یا تضربو واحد مذکر مخاطب کا جو صیغہ ہے اس کے اندر ضمیر جو انت مستتر ہوتی ہے اس کا چھپا ہوا ہونا واجب ہوتا ہے، یعنی دائمی ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہو سکتی وہ ضمیر. کیوں کہ فاعل فعل است، کیونکہ وہ فعل کا فاعل ہے. وَتا در تنصران و تضربان تثنیہ مذکر مخاطب کا جو صیغہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ تا جو ہے علامت خطاب ہے، وہ حرف استقبال ہے. وہ الف علامت تثنیہ مذکر ہے، وہ ضمیر فاعل است، اور یہ ضمیر الف یعنی یہ
تثنیہ کی علامت بھی ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ تنصران اور تضربان میں بھی کیا ہے؟ نون جو ہے وہ نون عوض رفع است، اور نون جو ہے یہ رفع کے بدلے میں ہے کہ در واحد بود، جو کہ واحد میں رفع موجود تھا۔ وطا در تنصرون و تضربون علامت خطاب و حرف استقبال است۔ وہ کہتے ہیں کہ تا جو ہے تنصرون اور تضربون میں یہ تا علامت خطاب ہے اور حرف استقبال ہے۔ واو ضمیر جمع مذکر است، اور تنصرون اور تضربون میں جو واو ہے یہ جمع مذکر کی ضمیر بھی ہے اور فعل کا فاعل بھی ہے۔ اور نون کیا ہے؟ وہ نون عوض رفع است، نون عوض رفع ہے کہ در واحد بود، جو کہ واحد میں تھا رفع۔ وتا در تنصرین و تضربین علامت خطاب و حرف استقبال است۔ تا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تنصرین اور تضربین میں جو تا ہے یہ علامت خطاب ہے اور حرف استقبال ہے۔ تا یا یہ تو تکراری باتیں ہیں، اصل میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں و یا تنصرین اور تضربین کے اندر جو یا ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر واحد مؤنث، یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے، و فاعل فعل است، اور فعل کا فاعل ہے۔ اور تنصرین اور تضربین میں نون پھر کہاں کریں گے؟ کہتے ہیں وہ نون عوض رفع است، یہ تنصرین یا تضربین میں نون جو ہے یہ اس رفع کے بدلے میں ہے جو واحد میں تھا کہ دا واحد بود، واحد مذکر بود است، جو واحد مذکر میں تھا، کیونکہ یہاں فقط اور فقط مخاطب کے جب صیغے شروع ہیں تو فقط واحد مذکر میں کون سا تھا؟ ضمہ تھا، اس کے بعد کہیں پر بھی ہے، یعنی تضربو با کے اوپر ضمہ تھا، اس کے بعد کہیں پر تضربان، وہاں پر بھی کہیں ضمہ نہیں ہے ظاہراً، تضربون نہیں ہے، تضربین یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو واحد مذکر مخاطب کے اندر تھا اس ضمہ کے بدلے میں یہاں پر کون سی ہے؟ تضربین اور تنصرین کے اندر یہ نون اس رفع کے بدلے میں ہے۔ وتا در تنصران و تضربان علامت خطاب، کہتے ہیں کہ تنصران اور تضربان جو تثنیہ مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے اس میں تا کیا ہے؟ تنصران اور تضربان میں یہ علامت خطاب ہے اور حرف استقبال ہے۔ اصل بحث کیا ہے؟ الف کی ہے، کہتے ہیں کہ الف جو ہے یہ علامت تثنیہ ہے اور ضمیر فاعل ہے، نون عوض رفع ہے۔ تکراری باتیں صاحب، وہ الف علامت تثنیہ، یہاں پر الف جو ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے، تنصران اور تضربان میں جو الف ہے اور ضمیر فاعل کی ضمیر ہے وہ نون عوض رفع، اور تنصران اور تضربان میں جو نون ہے آخر میں یہ اس رفع کے بدلے میں ہے کہ واحد بود، جو واحد میں تھا، واحد مذکر مخاطب میں تھا۔ وتا در تنصرنا جمع مؤنث مخاطبہ کا جو صیغہ ہے تنصرنا، یہ وتضربنا کیا کہتے ہیں؟ تا علامت خطاب اور حرف استقبال ہے۔ مثلا تنصرنا اور تضربنا میں نون جو ہے کہتے ہیں کہ یہ نون جمع مؤنث کی ضمیر ہے اور فعل کے لیے فاعل بھی ہے، و نون ضمیر جمع مؤنث و فاعل فعل، ضمیر جمع مؤنث اور فاعل کا فعل کا فاعل ہے۔ انصرو ننصرو و حمزہ در انصرو و اضربو، انصرو اور اضربو میں جو حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ علامت متکلم واحدہ، یہ واحد متکلم کی علامت ہے، اور انا جو ہے وہ انا در و مستتر است دائماً، اور اس کے اندر انا جو ہے وہ دائماً چھپا ہوا، یعنی یہاں پر ضمیر انصرو کے اندر جو ضمیر انا ہے وہ مستتر ہے یہاں پر، اور اس کا مستتر ہونا چھپا ہوا ہونا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، ظاہر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اور وہی انا جو ہے اس کے لیے انصرو میں کے لیے فعل کے لیے جو انا ضمیر مستتر وہ فاعل ہے۔ و نون در ننصرو و نضربو، ننصرو اور نضربو میں جو نون ہے علامت متکلم مال غیر ہے، و نحنو اور ننصرو یا نضربو میں نحنو ضمیر چھپی ہوئی ہے اور اس کا چھپا ہونا بھی واجب ہے۔ یعنی اب دوسرے لفظوں میں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ فعل مضارع کے جو ہم نے صیغے پڑھے ہیں 3 جگہ پر ہم نے تکرار کیا ہے کہ یہاں پر ضمیر چھپی ہوئی ہے اور اس کا چھپا ہوا ہونا دائمی ہے، یعنی واجب ہے۔ پہلا موقع کہاں پر تھا؟ جب ہم نے پڑھا تھا کیا؟ تنصرو یا تضربو جو صیغہ واحد مذکر مخاطب کا ہے، وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر ضمیر جو ہے انتا چھپی ہوئی ہے اور اس کا چھپا ہوا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے، دائمی ہے۔ اور ایک انصرو اور ایک ننصرو، ان 3 جگہ پر ضمیر مستتر ہوتی ہے،
انصرو میں انا، ننصرو میں نحن، اور ان کا چھپا ہوا ہونا کیا ہوتا ہے؟ دائمی ہوتا ہے، یعنی واجب ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ وہاں انتا، انصرو میں انا، ننصرو میں نحن، یہ ضمیر فعل کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ ضمیریں فاعل ہوتی ہیں۔ نحن ضرب مستتر دائماً کے فاعل فعل است، یہ نحن فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے۔ ینصرو فاعل ینصرو و تنصرو شاید کے ظاہر باشد، یعنی ینصرو تضربو کون سا صیغہ تھا؟ ینصرو یضربو تنصرو تضربو، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ان دو صیغوں میں جس طرح ضربا اور ضربت واحد مذکر فعل ماضی، واحد مؤنث فعل ماضی، وہاں پر بھی یہی کہا تھا واحد مذکر فعل مضارع غائب، واحد مؤنث فعل مضارع غائب۔ یہ جو ہے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاید کے ظاہر باشد، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا صیغہ کیا ہو، یعنی ان کا فاعل ظاہر ہو، جس طرح کہ ینصر زیدن، ینصر فعل ماضی، زیدن فعل کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہے، خبریہ ہے۔ و تنصر ہندن، تنصر یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہندن اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ وشاید کے ضمیر مستتر باشد، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا فاعل جو ہو وہ ضمیر مستتر ہو، یعنی ضمیر ہو چھپا ہوا ہو، یعنی چھپا ہوا ہے تو اس کا چھپا ہونا جائز ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے جائز اور مستتر بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح زیدن ینصر، زیدن مبتدا، ینصر اس کے لیے یہ فعل ہے، ینصر ہوا ضمیر اس کے اندر مستتر ہے جو کہ اس ینصر فعل کا فاعل ہے، اور یہ ہوا لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ تنصر ہندن، تنصر ہندن مبتدا، تنصر کیا ہے؟ فعل ہے، یا ضمیر اس کے اندر مستتر ہے جو لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ ہند کی طرف۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ محلا مرفوع ہے، ہند مبتدا کے لیے کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ کل کی فصل انشاءاللہ کل کے مباحثے میں ہوگا کہ فعل مضارع کچھ مقام ایسے تھے جہاں پر منصوب ہوتا ہے، اور کچھ مقام ایسے ہیں جہاں پر یہ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔